أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں بلکہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے توحید کا علم سب سے پہلے اٹھایا. قرآن پاک نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آیات قرآنی کے مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، اس کے پہلے سینکڑوں رسول گزر چکے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تعلیمات کو پیش کیا اور اللہ کا کلام اللہ کے بندوں کو سنایا تو اس وقت لوگ اچنبھے میں پڑ گئے کہ یہ کلام ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو بھلا اللہ کا رسول کیسے؟ بھلا انسان کہیں اللہ کا رسول بنتا ہے؟ یہ باتیں ان کے لیے تعجب خیز تھی. آسمان سے علم کا نازل ہونا، آیتوں کا آسمان سے اترنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا علم دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ سب باتیں لوگوں کے لیے تعجب خیز تھی. یہ دنیا کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اس لیے کہ یہ سب سلسلہ دنیا کے عام دستور کے خلاف تھا. حضور کے پاس جو علم اتر رہا ہے وہ سارا کا سارا آسمان سے اتر رہا ہے. حضور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو آیتیں اتر رہی ہیں یہ سب اللہ پاک کا کلام ہے. یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگ اس کا انکار کرنے لگے اور اس پر تعجب دکھانے لگے کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اس آیت میں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ رسالت بھیجنے کا عمل، انسان کو رسول بنانے کا سلسلہ، آسمان سے علوم کو اتارنے کا یہ طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے.
اور یہ رسول کوئی پہلے رسول نہیں، اس کے پہلے بھی دنیا میں ہم نے دوسری شخصیات کو رسول بنایا ہے۔ رسول بن کر کے دنیا میں اس کے پہلے لوگ بھی آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دنیا میں موضوع سخن بنا ہوا تھا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رسول بنایا تھا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آسمان سے علم اترتا تھا، اللہ کا کلام ان کے اوپر نازل ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اور وہ بھی کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ پہلے انسان کو رسول بنایا گیا ہو۔ ان موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں جنہیں اللہ پاک نے رسالت کا مقام عطا کیا تھا، وہ ہے، اور سب سے پہلے ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں مخاطب وہ لوگ ہیں جو بت پرستی کا شکار ہو گئے تھے۔ جب دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی، خدائے واحد کو اور خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر لوگ دنیا کی دوسری چیزوں کو معبود سمجھنے لگے اور دنیا کے سارے تصرفات کو ان کی طرف منسوب کرنے لگے، انہیں اپنا خدا ماننے لگے، تو ایسے ماحول میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت کا مقام عطا فرما کر کے بحیثیت رسول دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو پورا ماحول بت پرستی کا شکار تھا، کوئی گھر بچا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی بت نہ رکھا ہوا۔ جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر گھر میں ہر جگہ بت بنا بنا کر کے پوجے جا رہے تھے، اور انہی کو سارے تصرفات کا مالک، ہر چیز کا خالق اور مالک سمجھا جا رہا تھا۔ بت پرستی عام ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس گھر میں بھی بت گری ہو رہی تھی جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو پوری دنیا جو ہے گویا بت پرستی کا اڈا بنی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور اس قابل بنا کر کے بھیجا کہ ان کو نبوت عطا ہونی ہے، ان کو اللہ کا رسول بننا ہے،
اور ایک رسول کے اندر جو صفات اور جو صلاحیتیں ہونی چاہیے، اللہ پاک نے ان ساری صلاحیتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھرپور رکھ دیا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں تمہیں شک اور شبہ ہے تو جو علم والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو، اس کے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی رسول ہو کر دنیا سے گزرے ہیں، اور ان سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے بت پرستی کے خلاف علم اٹھایا اور توحید کا بیج بویا۔ قرآن اسی تاریخ کی طرف انسانوں کی توجہ کو متوجہ کر رہا ہے۔ نبی ایسے شخص کو اللہ تعالی بناتے ہیں جس کے اندر ساری قوتیں کامل درجے کی موجود ہیں، ان کا جسم بھی کامل ہو، ان کی عقل بھی کامل ہو، ان کی قوت عملیہ بھی کامل ہو اور قوت علمیہ بھی کامل ہو، ساری صلاحیتوں میں سارے انسانوں میں وہ نمایاں شخصیت ہو۔ جو اتنا کامل ہوتا ہے اللہ پاک اسی کے سینے پر قرآن اور اسی کے سینے پر اپنا کلام نازل فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر عقل میں کمی ہوگی تو سمجھ نہیں سکے گا، اور جسم کمزور ہوگا تو اس کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر سکے گا۔ دنیا کے سامنے جو اللہ کے پیغام کو پیش کرنا ہے اس کے لیے بھی قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے بھی، بدنی قوت صلاحیتوں کے لحاظ سے اور علمی توانائیوں کے لحاظ سے پیغمبر کو سب سے اعلیٰ بناتا ہے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ تام اور کامل جو شخصیت ہوتی ہے اللہ پاک اسی کو رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے رشد عطا کیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے رشد کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا اپنے حد کمال کو پہنچ جانا، سمجھے؟ کسی چیز، اب جیسے پھل ہے، مثلا پھل کا ایک درجہ ہے ٹکورا، اس کے بعد اور بڑھا تو بنا آم، مگر ابھی کیری کے درجے میں رہتا ہے، کیری کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا سائز اور بڑا ہوتا ہے تو وہ آم کہلانے لگتا ہے، اور ابھی بھی کام مکمل نہیں ہوا، جب وہ بالکل اس پکنے کے قریب آ جاتا ہے اب وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی میں بھی قوت آ جاتی ہے، اس کے بیج میں بھی قوت آ جاتی ہے، اس کے گودے میں بھی قوت آ جاتی ہے، اس کے چھلکے میں بھی قوت آ جاتی ہے، اور یہ قوت کا کمال ہے کہ اس کے اندر کھٹاس ختم ہو کر کے مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ظاہری جو بدن ہے اس کا رنگ بھی تبدیل ہونے لگتا ہے، پہلے ایک دم ہرا تھا اور اب اس کے اوپر بھورا پن یا پیلا پن یا سرخی کا رنگ اب اس کے اوپر وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میل چھٹ گئی۔ جب میل چھٹ گئی اب ہوا ہے وہ کامل اور مکمل۔ تو کسی چیز کا اپنے حد کمال کو پہنچ جانا، ایسے جیسے مثلا انسان ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد میں وہ لڑکا رہتا ہے، پہلے تو بچہ کہلاتا ہے، پھر لڑکا کہلاتا ہے، اور اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے تو نابالغ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی قوتیں، بدنی قوتیں اور صلاحیتیں سب مضبوط ہو جاتی ہیں اور مکمل ہو جاتی ہیں
تب وہ رجل کہلاتا ہے اور انسان کہلاتا ہے، مرد ہو گیا، اس کی ساری قوتیں کامل ہو گئیں، اور اس کا ظہور ہوتا ہے چہرے کے بالوں سے، ریکھ آ گئی، داڑھی کے بال نمایاں ہونے لگے، چہرے کا رنگ بدل گیا، سفید ہونے لگا، اس پر چمک آنے لگی۔ اب دنیا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کامل مرد ہو گیا، کامل مرد ہو گیا۔ تو رشد کے معنی یہی کہ آتے ہیں کسی چیز کا اپنے حد کمال کو پہنچ جانا۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک تام الخلقت اور کامل القوت بناتے ہیں، جس کے اندر علمی، عملی، ذہنی ساری توانائیاں اور ساری قوتیں کامل درجے کی ہوتی ہیں، ایسے ہی شخص کو اللہ پاک رسول بناتے ہیں۔ اگر کوئی کمزوری، دیکھیے پیغمبروں میں کوئی لگڑا لولا کانا کھوتر ایسا رسول نہیں بنا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بنایا۔ جتنے رسول دنیا کے اندر آئے وہ ساری توانائیوں میں سب سے زیادہ کامل اور مکمل تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، میں سب سے پہلے پیغمبر جنہوں نے شرک کے خلاف علم اٹھایا اور پوری دنیا میں توحید کو لے کر کے توحید کا ڈنکا بجایا، یہ ابراہیم ایسے تھے جن کو ہم نے ساری قوتوں میں کامل اور اعلیٰ درجے کا بنایا تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری خفیہ صلاحیتوں سے میں واقف تھا۔ یہ واقفیت اس معنی میں نہیں ہے کہ پہلے نہیں معلوم تھا، معلوم ہوا، جب بنایا ہوا لامیہ کا ہے تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بات ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ نے بتایا ہم کو، کہا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، تو میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تو میں جانتا ہوں جس کا کیا مطلب کہ ابھی جانا، ابھی نہیں جانا، پہلے سے جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کو ہر وقت جانتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جانتا تھا، کیا مطلب کہ پہلے معلوم نہیں تھا؟ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے پہلے بھی معلوم تھا، آج بھی معلوم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں اس کا علم تھا کہ سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں ابراہیم کے اندر موجود ہیں، یہ بات ہمیں پہلے سے معلوم ہے، اس لیے ہم نے رسالت کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے رشد عطا کیا تھا ابراہیم کو، کامل اور مکمل تھے ساری صلاحیتوں میں۔ من قبل، اس کے پہلے، کس کے پہلے؟ پیچھے ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ہو چکا ہے، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی صلاحیتوں سے ہم نے نوازا تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں اس کا علم تھا، میں ان کی ان صلاحیتوں سے واقف تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، ابراہیم علیہ السلام بچے تھے، مگر سمجھ بہت جلدی ان کے اندر پیدا ہو گئی، بچپن ہی میں اعلیٰ درجے کی چیزوں کی گہرائیوں تک ان کا ذہن پہنچ جاتا تھا، اس طرح کامل ذہن تھا۔ چاہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں پیغمبری دے دی گئی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبری بعد میں ملی تھی۔ اب چاہے پیغمبری ملی رہی ہو بچپن میں اور چاہے نہ ملی رہی ہو، لیکن ان کی ذہن کی صلاحیتوں کو تو دیکھیے،
ان کی قوت فکریہ میں کتنا کمال تھا اس کو تو دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ نے تمام بتوں کو تراش تراش کر کے یہاں پر تمام مورتیاں رکھ رکھا ہے، یہ مورتیاں آخر کس کام کی ہے، کاہے کے لیے آپ نے ان کو بنا بنا کر کے رکھا ہے؟ تمثال کہتے ہیں اس پتھر کو جس کے اوپر کسی کی تصویر بنائی گئی، اور اگر تصویر نہیں بنی ہوئی ہے تو ایسا پتھر اگر پوجا جاتا ہے تو اس کو صنم کہتے ہیں، اور اگر تصویر بنا ہوا ہے تو اس کو تمثال کہتے ہیں۔ تماثیل جمع ہے تمثال کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچپن ہی میں اپنے باپ سے پوچھا کہ ہر چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کسی کام کی، یہ تمام پتھر جو رکھے ہوئے ہیں ان کو تراش تراش کر کے آپ نے ان کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، آخر یہ کس کام کے ہیں، کاہے کے لیے آپ نے ان کو بنا رکھا ہے؟ ارے بکری ہے تو وہ بھی کسی کام کی ہے، بیل بھینس ہیں وہ بھی کسی کام کے ہیں، اور کوئی چیز سب سے کوئی نہ کوئی کام نکلتا ہے، آخر یہ پتھر جو یہاں رکھ رکھے ہیں آپ نے گھر کے اندر، یہ پتھر سے کون سا کام نکلتا ہے یہ تو بتائیے، یہ کس کام کے ہیں؟ یہ دودھ دیں گے، یہ ہل میں چلیں گے، یا یہ کہیں کھڑے ہو کر کے کوئی کام کریں گے، کیا کریں گے؟ آخر ان کا کام کیا ہے بتائیے تو صحیح۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جس کے ارد گرد آپ کھڑے رہتے ہیں، آخر یہ بت کاہے کے لیے، کس لیے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس بات پر گئی کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ان پتھروں کا آخر فائدہ کیا؟ بچپن میں ہی ایک بچہ اگر اس قسم کا سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن بہت اونچا اور بہت بلند ہے، وہ ہر چیز کے فوائد اور نقائص پر اس کی نظر پہنچی ہوئی ہے، ہر چیز میں تو فائدہ دکھ رہا ہے مگر ان پتھروں میں کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے باپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بھلا آخر آپ نے یہ سارے پتھر یہاں کیوں رکھ رکھے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ اور پھر مزید یہ کہ آپ اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، آپ اس کی صفائی بھی کرتے ہیں، آپ اس پر جل بھی چڑھاتے ہیں، اور آپ اس کی ان کے سامنے اپنا سر بھی جھکاتے ہیں، ان کی مکمل تعظیم بھی کرتے ہیں، آخر یہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کچھ نقصان کچھ تو بتائیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی نوعمری میں اپنے باپ سے اس بات کا سوال کر رہا ہے، باپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، آزر نے جواب میں کہا، وجدنا علیہا آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ بھائی یہ پہلے سے چلا آ رہا، ہمارے آجا پرکھا باپ دادا وہ سب ان بتوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے ہی تعظیم کیا کرتے تھے، تو ماں باپ کی اور باپ دادا کی تقلید میں اور ان کی اتباع میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ سوال تھا کہ آخر ان کا فائدہ کیا ہے، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم پچھلے زمانے سے ایسا ہی دیکھتے چلے آئے ہیں، لوگ ایسا ہی کرتے تھے اس لیے ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ یہ تو سوال کا جواب نہیں ہوا۔ سوال تو یہ ہے کہ ان کا فائدہ نقصان بتائیے، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے پرکھوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو سوال کا جواب تو نہیں ہوا۔ بیٹا وہ بھی بچہ
سوال اتنا اعلیٰ کہ باپ کے پاس اس کو دینے کے لیے جواب نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے علمی اور ذہنی اور فکری صلاحیت میں ابراہیم علیہ السلام کو کامل اور مکمل بنایا تھا۔ ان کے سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ یہ قوت فکریہ کی بلندی ہی تو ہے کہ جب نمرود نے بلایا تھا اپنے دربار میں تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا میرے علاوہ بھی تم کسی کو رب مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، تم کیسے رب ہو سکتے ہو؟ تمہارے اندر رب ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہم رب اس ذات کو مانتے ہیں جس کے حکم سے یہ سورج چلتا ہے، جو موت اور زندگی عطا کرتا ہے، ہم اسے خدا مانتے ہیں، وہ ہے ہمارا خدا۔ تمہارے اندر اس کی صلاحیت کہاں ہے؟ تو نمرود نے کہا کیوں نہیں ہے؟ میں جسے چاہوں زندہ رکھوں، جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں۔ ایک شخص کو بلایا اور مار دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دیا اور تم کو چھوڑ دیا ہے اس لیے تم زندہ ہو۔ بھلا یہ سوال کا جواب ہے؟ اسی کا نام ہے موت و زندگی دینا؟ اس کا نام تو موت زندگی دینا نہیں ہے۔ نمرود کے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، نمرود نے اپنے باپ کو کیوں نہیں بچا لیا؟ نمرود پیدا ہوا، نمرود کے پیدا ہونے میں نمرود کا کون سا کردار؟ پتہ چلا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، تو موت و زندگی تو اس کے ہاتھ میں۔ کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کی نہ موت ہے اور نہ کسی کی زندگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تمہارا پاگل پن ہے، جو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جسے چاہوں زندہ رکھوں اور جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں، یہ تو تمہاری بے عقلی کا نمبر 1 کا ثبوت ہے۔ لیکن تمہاری کھوپڑی میں اتنی موٹی بات بھی نہیں آ رہی ہے، تو سن لو، میرا خدا وہ ہے، میں اسے خدا مانتا ہوں جو اس سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈباتا ہے، اس کو میں خدا مانتا ہوں۔ اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو خدا ہو، تو تم اس سورج کو بجائے پورب کے پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈوبا دو، یہ کر کے دکھاؤ اگر خدائی کا دعویٰ۔ نمرود کانپ گیا، جواب نہیں تھا۔ تو باپ کے سامنے بچپن میں سوال کیا، باپ لاجواب ہو گیا۔ بادشاہ وقت کے سامنے سوال کیا، بادشاہ وقت لاجواب ہو گیا۔ یہ ہے ان کی قوت فکریہ اور قوت عملیہ کا کمال۔ ایسے تھے ابراہیم علیہ السلام، ایسے ہی لوگوں کو ہم پیغمبری عطا کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شاید قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، یہ جو سوال کا جواب تھا، یہ جواب سوال کے مطابق نہیں تھا۔ اسی آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ باپ دادا اور پرکھوں نے جو کیا تھا سب کو صحیح ہی نہیں ماننا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہی صحیح تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی غلطی کی ہو، تو اب آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور عقل عطا کی ہے تو ان کی غلطی کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے غلطی کیا تھا تو آپ کو یہ چاہیے کہ اس غلطی کو دوبارہ نہ کریں، آپ اس راہ کو چھوڑ دیں اور وہ راہ جو اس سے زیادہ اچھی ہو اس کو اپنا لیں۔ پچھلے زمانے میں لوگ اکا سے چلتے تھے،
پیدل چلتے تھے، پرتاپ گڑھ تک لوگ پیدل جایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی کہنے لگے کہ صاحب ہم سواری پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم موٹر پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم گاڑی پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم تو پیدل جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پرکھے جتنے تھے سب پیدل جاتے تھے اتنی دور، ہم تو پیدل جائیں گے۔ کوئی کہے گا؟ کوئی اس کے لیے تیار ہو؟ کبھی نہیں تیار ہوگا۔ وہ یہ کہے گا کہ پرکھوں کے پاس یہ سامان ہی نہیں تھا تو وہ بیچارے سواری کیا کرتے؟ وہ مشقت برداشت کرتے تھے، پیروں سے چلتے تھے، تھکتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ آخر ہمارے پاس سامان موجود ہے، اب ہم کاہے کو اپنے آپ کو تھکن میں ڈالیں، کاہے کو مشقت میں ڈالیں؟ یہی جواب ہوگا۔ تو باپ دادا کی تقلید، آجا پرکھوں کی تقلید اور ان کی اتباع اچھی چیزوں میں کرنا چاہیے، خراب چیزوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ جو عقل کے موافق ہو اس میں کرنا چاہیے، جو عقل کے خلاف ہو اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ جو معیار کے مطابق ہو اس میں کرنا چاہیے، جو غیر معیاری ہو ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ یہ ہے طریقہ انسانیت کا اور یہ ہے طریقہ عقل کا، سمجھے؟ یہ ہے صحیح راستہ۔ جو اس راہ پر چلے گا وہ صراط مستقیم پر جائے گا، اور جو اس سے ہٹے گا وہ بے عقلی کا راستہ اختیار کرے گا اور وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ یہ دلیل بالکل قابل سماعت نہیں ہے کہ آجا پرکھوں نے ایسے کیا۔ اگر آجا پرکھوں نے غلطی کیا تو اب آپ کیوں غلطی کریں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دے دیا؟ تو یہ فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ اگر ایسا ہی ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ عقل جو ہے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو محض باپ دادا کے اور آجا پرکھوں کے کرنے کی وجہ سے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، ان نکمی چیزوں کو اپنا خدا سمجھے ہوئے ہیں، تو باپ دادا بھی گمراہی میں تھے اور تم پھر اسی گمراہی میں مبتلا ہو۔ انتم وآباؤکم فی ضلال، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ یہ تھا جواب کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے۔ یہ حقائق ہیں جو ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔